نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، سورہ عنکبوت 20ویں پارے کا آخری سورہ ہے۔ اس کا لفظی معنی جو ہے وہ مکڑی کا جالا ہے۔ تو کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی موقع دیا تو رمضان المبارک کے لیے اس دفعہ میں نے اس سورہ کا انتخاب کیا ہے، تو آپ بھی گھر جا کے اس کا مطالعہ کیا کریں تاکہ ہمیں پھر سمجھنے میں آسانی رہا کرے گی۔ ایک بات میں نے شعبان کے حوالے سے آپ سے کہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان میں فرماتے تھے۔ ہمیں پتہ نہیں اس کا احساس ہے یا نہیں ہے، چونکہ جس بندے نے رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد تیاری کرنی ہے نا، تو اس کا تو تیاری میں ہی رمضان گزر جائے گا، وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کو رمضان کے استقبال کے لیے استعمال فرماتے تھے، یعنی اگر رمضان میں صدقہ و خیرات کرنا ہے تو شعبان میں اس کا آغاز کر دیا جائے۔ رمضان میں آپ نے تراویح پڑھنی ہے تو کم از کم شعبان میں تہجد تو شروع کر دی جائے۔ رمضان المبارک میں آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو شعبان میں اس کا آغاز جو ہے وہ کر دیا جائے۔ یہ چند باتیں میں نے صرف عرض کی ہیں کہ آپ ذہن میں یہ نہ سوچیں کہ تیاری کرنی کیا ہے۔ تو جو کچھ آپ نے رات کا قیام ہے، دن کا روزہ ہے، صدقہ و خیرات ہے، تو یہ سارے کام، قرآن کریم کی تلاوت ہے، تو یہ آغاز شعبان میں ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ ایک عجیب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان تیاری اس کام کی کرتا ہے جس پہ اسے یقین ہو کہ مجھے فائدہ ہوگا۔ ہاں، یہ بنیادی جی۔ اگر اس کو فائدے کا یقین نہ ہو تو وہ کرتا نہیں ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ کا وہ جو رکوع شروع کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اپنے پاکی حلال کی کمائی میں سے جو بہترین ہے وہ خرچ کرو، وہ تفصیل کے ساتھ ہم نے وہ رکوع جو تھا وہ ایک سیکھا تھا۔ کبھی آپ نے اس پہ شاید اس حوالے سے غور نہیں کیا کہ جو بندہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتا ہے اپنی حلال کی کمائی، ظاہراً اس کی کمائی میں کمی آ رہی ہے، اس کے مال میں کمی آ رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو سود پہ پیسے دے رہا ہے اس کے مال میں بڑھوتری آ رہی ہے، مال بڑھ رہا ہے۔ اب یہ شخص جو ظاہراً اپنا مال کم کر رہا ہے، اس کے 100 میں سے اگر 10 خرچ ہو گئے ہیں تو 90 رہ گئے ہیں۔ سود والے نے 100 دے کے 10 اور ساتھ لیے تو اس کو 110 ہو گئے۔ اب یہ کیوں یہ کر رہا ہے؟ ظاہراً اس کا مال کم ہو رہا ہے، اس کو اپنے اللہ پر یقین ہے کہ مال میرا ہی بڑھ رہا ہے۔ اگر اس کو اپنے فائدے کا یقین نہ ہو تو وہ یہ کام کر نہیں سکتا۔ اسی لیے تو مثلا یہ سارا کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ جو خدا خوفی ہے، اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے اور اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھنا ہے، ایمان لانا ہے۔ اب اس کا معاشرے پہ اثر کیا پڑ رہا ہے کہ یہ جو صدقہ خیرات کر رہا ہے یہ لوگوں کے کام آ رہا ہے، غرباء و مساکین کی خدمت کر رہا ہے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں وہ مخلوق کے لیے نقصان دہ۔
وہ اللہ کی مخلوق کو سود لے کے نقصان دے رہا ہے، لیکن ظاہراً وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس میں فائدہ ہے۔ بہرحال وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ ابھی ادھر ہم بیٹھے ہوئے تھے، بھائی اقبال صاحب کے ساتھ یہی بات ہو رہی تھی کہ جب اللہ فرماتا ہے نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اللہ کی راہ میں ایک نیکی لے کے آؤ گے تو اللہ تمہیں 10 گنا دے گا۔ بھائی ملنا تو آپ کو وہی ہے جو آپ تقسیم کر رہے ہیں۔ اگر آپ محبت تقسیم کریں گے تو آپ کو محبت مل جائے گی، نفرت تقسیم کریں گے تو آپ کو نفرت مل جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ مخلوق کے فائدے کے لیے مال خرچ کریں گے کہ میرے اللہ کا حکم ہے تو آپ کو فائدہ مل جائے گا، لیکن اگر آپ کو کسی کام میں فائدہ ظاہراً نظر نہیں آتا تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ جن لوگوں کا مالی معاملات پہ یقین ہے کہ ہم نے پیسے بڑھانے ہیں، وہ بھی رمضان کی تیاری کر رہے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے اس کو سٹور کر لو، ذخیرہ اندوزی کر لو، رمضان میں ہم پیسے بڑھائیں گے۔ بھائی جس چیز میں کسی کو فائدہ نظر آ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کے پیارے محبوب، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ اس میں بتا رہے ہیں کہ تم نے رمضان میں صدقہ و خیرات زیادہ کرنا ہے، نہ کہ ذخیرہ اندوزی کرنی ہے، تو آپ وہ تیاری کریں نا۔ آپ نے قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی ہے، آپ وہ تیاری کریں۔ آپ نے تراویح پڑھنی ہے، اس کی ابھی سے تیاری کریں، کم از کم تہجد شروع کریں۔ لیکن یہ تو وہی کرے گا نا جس کو پتا ہے کہ میں نے فائدہ اٹھانا ہے اور اس میں مجھے فائدہ ہے۔ اور اگر یہ ذہن میں ہو کہ روزے رکھوں گا تو کمزور ہو جاؤں گا، اس کو کیا پتا ہے۔ ایک حدیث بڑی کمال کی اصول کافی میں ہے، یہ کتابوں کے نام ہے اس لیے آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ آپ کے ہاں معروف نام ہیں بخاری اور مسلم کے، ابو داؤد کے، نسائی کے، ترمذی کے، ابن ماجہ کے، موطا امام مالک کے، مسند امام احمد، یہ ان کتابوں کے نام آپ اہل سنت کے ہاں سنتے رہتے ہیں۔ اصول کافی اہل تشیع کے ہاں جیسے آپ کی بخاری شریف ہے، ان کی حدیث کی کتاب انہوں نے وہ مرتب کی ہوئی ہے۔ اس کی سند بالکل ٹھیک ہے، اس کی سند پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا کیا، چونکہ یہ جتنی بھی میں نے تمہید باندھی ہے نا، ان ساری چیزوں کا تعلق عقل سے ہے نا، عقل بتائے گی کہ اس میں فائدہ ہے یا اس میں نقصان ہے۔ اس لیے وہ روایت میرے ذہن میں آئی کہ آپ اپنے نفع نقصان کا فیصلہ کس حوالے سے کرتے ہیں۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب عقل کو تخلیق کیا، یہ اصول کافی کی پہلی حدیث ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اصول کافی کی پہلی حدیث یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا، فرمایا کہ قریب آؤ، عقل قریب آ گئی۔ اللہ نے فرمایا پیچھے ہٹو، عقل پیچھے ہٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے زیادہ محبوب چیز کوئی پیدا نہیں کی، اب تجھے میں اس جسم کے اندر رکھوں گا جو جسم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اس جسم کے اندر تجھے ودیت کروں گا جو جسم مجھے محبوب ہوگا۔ اسی لیے ہم اگر
کسی کو علم کل کہتے ہیں تو وہ بھی رسول اللہ کی ذات ہے، اگر کسی کو عقل کل کہتے ہیں تو وہ بھی رسول اللہ کی ذات ہے۔ وہیں سے ہی خیرات ملے گی عقل کی۔ ہاں ہاں فرمایا جو جسم مجھے محبوب ہوگا نا اس جسم کے اندر تجھے رکھوں گا۔ اب اگر میں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں گا تو تیرے ذریعے سے دوں گا، اور اگر کسی کام سے رکنے کا کہوں گا تو وہ بھی تیرے ذریعے سے کہوں گا۔ اگر کسی کو انعام دوں گا تو تیرے ذریعے سے دوں گا، اگر کسی کو سزا دوں گا تو تیرے ذریعے سے دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی چیز کا جب حکم دیتا ہے تو پہلے یہ ضرور فرماتا ہے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا تعقلون۔ کیا کسی اس شخص کو جس کا دماغ کام نہیں کرتا، جس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ ننگا یہاں سے پھر رہا ہو تو آپ اس کو کہیں گے کہ کپڑے پہن؟ اس کو منع نہیں کیا جائے گا، اس کو کسی کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ یہ جتنے کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جتنے کاموں سے روکا ہے صرف عقل والوں کے لیے ہے۔ بھائی بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے یہ معاملہ۔ اور جب کبھی کسی نے کہا کہ اکثریت تو حکم نہیں مانتی تو قرآن نے کیا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، وہ اکثریت عقل والی نہیں ہے۔ اگر اکثریت کہے نا کہ جھوٹ بولے تو کاروبار چلتا ہے تو قرآن کہتا ہے وہ اکثریت اب عقل والی نہیں۔ اگر اکثریت بددیانتی پہ اتر آئے تو وہ اکثریت عقل والی نہیں ہے۔ تو اللہ اس بندے، مثلا میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، کسی بچے کا نکاح بھی پڑھائے نا تو نکاح ایک معاہدہ ہوتا ہے نا، عقد کہتے ہیں اسے بھی۔ تو ہم یہ جملے کہتے ہیں اس بچی سے بھی اور اس بچے سے بھی کہ میں آپ کو عاقل اور بالغ سمجھ کے یہ فیصلہ کروں۔ او بھائی بے عقل کے لیے کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، معاہدے عقل والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کسی بے وقوف سے بھی کبھی کسی نے معاہدہ کیا؟ تو جب میرا اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں امر بالمعروف کہتا ہوں کہ نیکی کا حکم دیتا ہوں تو عقل والوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کام سے روکتا ہوں تو عقل والوں کو روکتا ہوں۔ اگر کوئی اللہ کے حکم پہ عمل کر رہا ہے تو وہ عقل والا ہے، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے رک گیا تو وہ عقل والا ہے۔ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ آپ نے عمل کیا، جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا آپ نے اس پہ عمل کر لیا، تو اب انعام بھی اس عقل کی وجہ سے آپ کو آتا ہو، اور اگر کوئی منع نہیں ہوا تو سزا بھی اسی عقل کی بنیاد پہ دی گئی۔ اگر بے وقوف چوری کر لے جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے تو اس کو تو عدالت بھی سزا نہیں دیتی۔ اگر کوئی نابالغ بچہ فائر کسی کو مار دے گا تو اس کو تو عدالت سزا نہیں دے گی۔ تو کرنے کا حکم بھی عقل کی بنیاد پہ ہے، اور منع کرنے کا تعلق بھی عقل کی بنیاد پہ ہے۔ اب اس پہ جو انعام ملنا ہے وہ بھی عقل کی بنیاد پہ ہے، اور جو سزا ملنی ہے وہ بھی عقل کی بنیاد پہ ہے۔ اب یہ جو رمضان میں روزہ رکھ رہا ہے اس کی اس کامل عقل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کا حکم ماننے میں فائدہ ہے۔
اور جس کی عقل نے یہ فیصلہ نہیں کیا اس کو قرآن لا یعقلون کہتا ہے، وہ عقل والے نہیں ہیں۔ تو فائدہ اور نقصان کا جو تعلق ہے وہ آپ کی سمجھ کے ساتھ ہے، آپ کے شعور کے ساتھ ہے۔ تو جس کام میں یہ انسان کی فطرت ہے، جس کام میں بھی وہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے وہ کام وہ ضرور کرتا ہے۔ اگر کوئی رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ روزہ رکھنے میں فائدہ ہے۔ اگر کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا تو اس کو اپنا فائدہ نہیں سمجھنا نا، اسی لیے وہ یہ کام کر رہا۔ تو جن کو پتہ ہے کہ یہ فائدے والا مہینہ ہے، اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ملے گا۔ ہم نے تو یہ چیزیں سیکھی نہیں نا۔ فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ملے گا۔ ایک جگہ ربا پہ بات ہو رہی، سود کو ربا کہتے ہیں عربی زبان میں۔ یہ آیتیں ہم انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد پھر، چونکہ صدقہ و خیرات پہ تو گفتگو ہو گئی تھی آگے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، جہاں ایمان کا تذکرہ ہے ساتھ ہی کفر کا تذکرہ بھی ہے، جہاں نور کا ذکر ہے وہاں ساتھ ظلمت کا ذکر بھی ہے، تاکہ انسانی عقل یہ سمجھ لے کہ موسیٰ اور فرعون میں کیا فرق ہے، ابراہیم اور نمرود میں کیا فرق ہے، ظلمت اور نور میں کیا فرق ہے، تاکہ عقل وہ سب کچھ دیکھ کے فیصلہ کرے کہ میرے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے۔ قرآن کریم ہر تضاد کا ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے، جنت کے ساتھ دوزخ کا بھی ذکر ہے، صدقہ و خیرات کے ساتھ ربا کا بھی ذکر ہے۔ تو ایک دوست کہہ رہے تھے جی کہ دیکھیے ربا کی ڈیفینیشن تو یہ ہے نا کہ اگر آپ نے کسی کو ادھار دیا تو اس ادھار مال پہ جو آپ زیادہ لیتے ہیں وہ ربا ہے، سود ہے۔ تو میں ویسے ہی ازراہ تفنن میں نے اس سے کہا کہ یہی مصیبت ہے نا کہ تم نے صرف ایک ڈیفینیشن پڑھی ہے۔ اگر آپ نے کسی کو اپنا پیسے دیے ادھار اور جتنے دیے تھے اس پہ آپ نے کچھ زیادہ لے لیے تو یہ سود ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اگر آپ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، تو وہ تحفہ بڑھا کر تجھے واپس کرے، بڑھ تو وہ بھی گیا نا، لیکن وہ سود نہیں ہے۔ بھئی آپ نے کسی کے بچے کو 100 روپیہ دیا تھا، تحفہ دیا تھا، اس نے آپ کے بچے کو 200 دے دیا، بڑھا کر تو اس نے بھی دیے۔ تو جب ہدیہ بڑھا کے دیا جاتا ہے تو وہ سود نہیں ہوتا۔ انسان جب صدقہ و خیرات کرتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اس مال کو ایز اے ہدیہ پیش کرتا ہے اور اللہ 10 گنا بڑھا کے اس کو دے دیتا ہے۔ لیکن یہ تو پھر وہی عقل کی اور یقین والی بات ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جو کوئی انسان کسی چیز میں فائدہ دیکھتا ہے کرتا وہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا، ویسے ہمارے ہاں تو وہ مزاج نہیں ہے اور ہم محبت کے اس درجے پہ بھی نہیں ہیں، ورنہ اس حدیث کے حوالے سے ہمارے کچھ محدثین نے ایک بڑا جملہ لکھا ہے کہ یہ جو پہلی بات ارشاد فرمائی نا کہ میں کسی کو امر کرنے کا حکم دوں گا تو عقل کے ذریعے سے دوں گا، کسی کو روکوں گا تو عقل کے ذریعے سے روکوں گا، کسی کو انعام دوں گا تو اسی عقل کے ذریعے سے، اور کسی کو سزا دوں گا تو بھی اسی عقل کے ذریعے سے۔ تو اہل محبت نے تو یہ کہا ہے
کہ سزا بھی اس کا لطف و کرم ہے. سزا جو ہے نا یہ بھی اس کا لطف و کرم ہے، یہ بھی محبت کی انتہا ہے. باہر گلی میں ادھر 1000 بچہ شرارتیں کر رہا ہو، میں کس کو تھپڑ ماروں گا جس سے میرا تعلق ہوگا؟ کس کو روکوں گا جس سے میرا تعلق ہوگا؟ تو سزا بھی انسان بھی اسے دیتا ہے جس سے اپنا تعلق ظاہر کرتا ہے، ناراضگی کا اظہار بھی اسی سے کرتا ہے جس سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے. اب سورہ عنکبوت کی اس آیت کو دیکھیں. اللہ فرماتا ہے احسب الناس، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں. یہ اکثر جو سورہ ہیں ان کی ابتدا میں یہ الفاظ آتے ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ ہی پڑھنا ہوتا ہے. الف کو علیحدہ پڑھنا ہے، لام کو علیحدہ پڑھنا ہے، میم کو علیحدہ پڑھنا ہے. ان کا علم یا اللہ کو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد نبی پاک کسی کو اس کا علم عطا فرما دیں. اچھا، کئی دفعہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ کسی کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ جب اللہ ہی کافی ہے تو پھر کسی اور کو کیوں مانے؟ یہ بھی سوال کرتے ہیں نا، جب اللہ ہی کافی ہے تو پھر کسی اور کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ آج وقت کم رہ گیا ہے، صرف 1-2 جملہ سن لیں. علماء کو اور اپنے پیر و مرشد کو اس لیے مانا جاتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنے کے قابل ہو جاؤں. مثلا میں نے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اس کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، وضو کی ضرورت ہے، لباس کے پاکیزہ ہونے کی ضرورت ہے. یہ سارے آداب مجھے میرے شیخ سے ملیں گے نا، کہ میں اللہ سے وضو کا طریقہ سیکھوں گا، اللہ سے کہوں گا کہ یا اللہ مجھے وضو کرنے کا طریقہ بتا. تو جو مجھے اللہ رسول کی بارگاہ میں بیٹھنے کے قابل بناتا ہے اسی کو مرشد کہتے ہیں. اس لیے اس کی تقلید ضروری ہے کہ وہ مجھے اس قابل بنا دے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر تو ہو سکوں. ورنہ تو اللہ کافی تھا تو نبوت کی بھی ضرورت نہیں تھی. یہ ساری شیطانی باتیں بڑی چلتی رہتی ہیں. پھر تو نبوت کی بھی ضرورت نہیں تھی، پھر تو اس قرآن کو سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. یہ قرآن بھی تم نے کسی انسان سے ہی سیکھنا ہے نا، آداب بھی کسی انسان سے. کئی پوچھتے ہیں نا تقلید کیوں ضروری ہے؟ تقلید اس لیے ہے کہ مجھے سلیقہ آ جائے کہ میں نے اپنے مالک کے ہاں حاضر کیسے ہونا ہے، میرا اللہ کن باتوں سے راضی ہے، کن باتوں سے ناراض ہے، کن باتوں پہ انعام دیتا ہے، کن باتوں پہ سزا دیتا ہے. کئی لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا کسی کو علم نہیں. یہ جملہ غلط ہے. جس چیز کا کسی کو علم نہ ہو اس کو مہمل کہتے ہیں، اور قرآن میں کوئی لفظ مہمل نہیں ہے. یہ یاد رکھنا. جس کا کسی کو علم نہ ہو وہ مہمل ہوتا ہے، اور قرآن میں کوئی لفظ ایسا نہیں جو مہمل ہو. ہاں یہ کہنا کہ حروف مقطعات وہ ہیں جن کا سب کو علم نہیں، کچھ کو علم ہے،
اسی لیے تو جب جبریل آ کے کہتا ہے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آج میں کلام لے کے آیا ہوں مجھے سمجھ نہیں آئی، فرمایا پڑھو کاف، فرمایا میں سمجھ گیا، ہاں میں سمجھ گیا، یا عین صاد، یہ سورہ مریم کے پہلے حروف مقطعات۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو نہیں پتا چلا۔ سرکار نے فرمایا تو ڈاکیہ ہے نا، جہاں سے خط آیا ہے اس کو پتا ہے، جس کے پاس آیا ہے اس کو۔ بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے نا کہ اللہ کوئی کلام بھیجے اور جس کے پاس بھیجا اس کو علم ہی نہ ہو۔ آپ کوئی خط کسی کو ایسا لکھتے ہیں کہ آپ ایسا خط لکھیں گے جس کے پاس خط جا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہ ہو؟ حروف مقطعات کا سب کو علم نہیں ہے، کچھ کو علم ہے۔ اب جبریل کو بھی علم نہیں جو قرآن لے کے آیا ہے، حالانکہ قرآن نے کیا کہا ہے ذی قوت امین، وہ بڑا طاقت والا ہے اور امین بھی ہے، لیکن اس کو علم نہیں۔ جو جبریل کلام لے کے آیا اس کو علم نہیں، اور یہاں سے کوئی ناقص سا انسان اٹھ کے کہے کہ نبی میرے ہی جیسا ہوتا ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ تجھے تو آج تک حروف مقطعات کا نہیں پتہ چلا، یہ پیغمبر کا خاصہ ہے، پیغمبر جس کو چاہے عطا فرما دے، جس کو چاہے، یہ حضور کا خاصہ ہے۔ بہرحال اس پہ میں مزید گفتگو نہیں۔ ہاں ایک بات اور بھی آج کل بڑی یہ چلتی ہے کہ دیکھو جی قرآن کو سمجھ کے پڑھو گے تو فائدہ ہوگا، اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو یہ فائدہ نہیں دے گا۔ یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہے، یہ ہمارے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں ایک ایک آیت کا پتہ ہونا چاہیے، کم از کم فرض کفایہ کے طور پہ کچھ لوگوں کو تو اس کا علم ہونا چاہیے، باقی ان سے سیکھیں۔ لیکن اس کی تلاوت کا ثواب جو ہے وہ بغیر سمجھ کے بھی پڑھیں گے تو ثواب ہوگا۔ وہ جو شیطان اس طرف آپ کو لے کے آ رہے ہیں نا کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو تلاوت کا کیا فائدہ، اس کے لیے یہی دلیل ہے۔ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہر حرف کی 10 نیکیاں، تو اس وقت مثال میں حروف مقطعات بیان فرمائے، فرمایا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، جس نے الف لام میم پڑھا اللہ نے اس کو 30 نیکیاں عطا کی۔ اور حروف مقطعات جب آپ نے پڑھنے ہیں تو بغیر سمجھ کے ہی پڑھنے ہیں نا، اس کی تو سمجھ کسی کو ہے ہی نہیں۔ سمجھنے کی بھی کوشش کریں، لیکن اس کی تلاوت جو ہے نہیں بھی سمجھ تو تلاوت نہیں چھوڑنی ہے لوگوں کے کہنے میں، یا قرآن سے آپ کو دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ حروف مقطعات تو سب نے، میں نے بھی بغیر سمجھ کے ہی تلاوت کرنی ہے نا۔ سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے، اگر نہیں سمجھ تو تلاوت نہیں چھوڑنی، قرات نہیں چھوڑنی، کم از کم اس کے ساتھ وابستگی آپ کی رہے۔ احاسب الناس، کیا لوگوں نے حساب لگا لیا ہے، ان یترکو، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولو، کہ وہ کہتے ہیں آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تم سوچ لیتے ہو کہ بس زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور بس بات ختم ہو گئی، یہ تم نے حساب کہاں سے لگا لیا؟
یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ زبان سے کہنے کی وجہ سے اللہ تمہیں چھوڑ دے گا، اور جن کاموں کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا، جن سے منع کیا، اس کے متعلق نہیں تم سے پوچھے گا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق تم سے سوال نہیں کرے گا؟ کیا اس باپ سے نہیں پوچھے گا جس کے بچے صبح سوتے رہتے ہیں اور وہ نماز کے لیے ان کو نہیں جگاتا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پہ عمل کرو۔ تم کسی دفتر میں آفیسر ہو، تم ٹھیکیدار ہو، تمہارے نیچے مزدور ہیں، کیا تم نے ان کو نماز کے لیے کہا؟ احکامات پہ جائیں تو اتنے سخت ہیں احکامات کہ ایک بندے کی موت واقعہ ہوئی ہے عصر سے مغرب سے کچھ پہلے، یعنی اتنا وقت تھا کہ 1 رکعت وہ ادا کر سکتا تھا، 1 رکعت نماز کی ادا کر سکتا تھا، اتنا وقت تھا، اور اس کی موت واقعہ ہو گئی تو وہ نماز اس پہ واجب تھی۔ ہم نے مذاق سمجھا ہوا ہے؟ ایک عورت ہے، اس کے منسے اتنا وقت تھا کہ 1 رکعت پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر اس نے اس طہارت کے بعد نماز نہیں پڑھی تو وہ نماز اس پہ واجب ہے۔ ایک شخص اس وقت میں بالغ ہو گیا ہے تو نماز اس پہ واجب ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ یہ جو میں اکثر آپ سے یہ بات کہتا ہوں، بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ دن رات محفلیں ہو رہی ہیں، کہیں میلاد کی محفل، کہیں محفل نعت، کہیں مجلس عزاء، کہیں سیرت پہ جلسے، کہیں جناب لاکھوں کی تعداد میں جمعے ہو رہے ہیں، اور دن رات تبلیغ کے بعد ہم لوگوں کو یہ نہیں بتا سکے کہ اس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس سے منع ہونے کا حکم دیا ہے۔ کتنے لوگ ہم نے تیار کیے ہیں کہ جو سچ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں اور جھوٹ کو چھوڑ دیں، جو دیانتداری کے ساتھ کھڑے ہوں، بددیانتی کو چھوڑ دیں، جو رزق حلال کے ساتھ کھڑے ہوں، رزق حرام کو چھوڑ دیں۔ اگر یہ آؤٹ پٹ نہیں ہے، یہ نتائج نہیں ہے، تو ہم نے تبلیغ کی نہیں۔ کاروبار کیے ہیں، دین کے نام پہ مذاق کیا ہے، پیسے کمائے ہیں۔ یقین جانیے، مجھے آج بھی صبح ہمارے پاس جمعہ پڑھنے والے تو پوچھتے ہیں کہ یہ مال ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ صبح آج مجھے ایک دوست کا فون آیا، وہ جی زندگی میں بھی جیسے بیٹوں کے 2 حصے وراثت میں ہوتے ہیں مرنے کے بعد، وہ زندگی میں بھی ہے۔ لوگ ہم سے یہ مسئلے پوچھتے ہیں۔ لیکن دکھ ہوتا ہے کہ کیا ہے جی، دن رات تبلیغ ہو رہی ہے اور سچ بولنے والے کوئی نہیں ہیں، اللہ کے حکم کی حیا کرنے والے کوئی نہیں ہیں۔ آج بھی اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حرام کے کام میں نفع ہے تو کیا تبلیغ کی ہے ہم نے؟ اگر آج بھی لوگ یہ کہیں کہ ذخیرہ اندوزی میں ہمارا فائدہ ہے، آج بھی یہ کہیں کہ جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار نہیں چلتا، تو کیا پھر یہ قرآن کس لیے آیا تھا؟ کیوں ہم جمعے پڑھا رہے ہیں؟ کیوں محفلیں کروا رہے ہیں؟ کیوں یہ سارے کام ہو رہے ہیں اگر انسان نے کھڑا نہیں ہونا امر بالمعروف کے ساتھ؟ تو بھائی یہ ہے اصل معاملہ کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کرنے ہیں، جن سے منع کیا وہ چھوڑنے ہیں۔ اور یہ کام کون کرے گا؟
جس کو یقین ہے کہ جو کام اللہ نے حکم دیا وہ کروں گا تو فائدہ ہے، جن کے چھوڑنے کا حکم ہے وہ چھوڑوں گا تو فائدہ ہے۔ فائدے کے لیے تو انسان کرتا ہے اور ضرور کرتا ہے۔ تو آج اس کا ترجمہ ہی اتنا ہم سیکھ لیتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ذہن سے بات نکال دو کہ تم زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو اور ایمان ایمان پکار رہے ہو اور اس بات پہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آزمائے گا کہ کیا تم میرے حکموں پہ عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے، جن کاموں سے میں نے منع کیا ہے ان سے منع ہوتے ہو یا نہیں ہوتے۔ تو گزشتہ جمعے بھی ہم نے اسی پہ گفتگو کی تھی، اب اس کا آغاز ہم نے کر دیا ہے۔ رمضان المبارک میں بھی انشاءاللہ اسی سورہ پہ جو درس ہے وہ جاری رہے گا، سورہ عنکبوت پہ۔ اور یہ عنکبوت نام ہی ایسا ہے، مکڑی کا جالا، کہ جسے تو فائدہ سمجھ رہا ہے وہ سارے کے سارے فائدے مکڑی کے جالے کی مانند ہیں۔ تو سمجھتا ہے کہ میں نے سود لے کے مال بڑھا لیا، رشوت لے کے بڑھا لیا، ذخیرہ اندوزی کر کے، جھوٹ کر کے، بہن بھائیوں کے حق مار کے، یا جو کچھ بھی تو نے کیا ہے یہ مکڑی کے جالے کی مانند کمزور ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جس نے اللہ کا حکم مانا ہے اس نے فائدہ اٹھایا، جس کے ساتھ اللہ کھڑا ہے۔ وہ آخر میں آیت آئے گی، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اسی سورہ کے آخر میں وہ آیت آئے گی۔ جس نے بھی اللہ کو چھوڑ کر اور سہارے بنائے وہ سارے کے سارے سہارے مکڑی کے جالے کی مانند ہیں۔ اصل سہارا اسی کا ہے جس کے ساتھ اللہ ہے۔ تو احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، تو تم نے یہ کیسے حساب لگا لیا کہ ہم زبان سے کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور باقی بس خیر سے اللہ ٹھیک ہو جائے گا کام؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا کہ تم میری راہ میں میرے حکم پہ عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے، جن باتوں سے منع کیا ہے منع ہوتے ہو یا نہیں ہوتے۔ ایک ہفتہ رہ گیا ہے، رمضان المبارک کی ابھی سے تیاری شروع کریں گے تو رمضان میں آپ صحیح فائدہ اٹھا سکیں۔ طبیعت مائل ہو تراویح پڑھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔